السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم حسن الاخلاق، وفي روایت قال انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ پاک نے سارے نبیوں کا امام بنایا، جن کی برکتوں سے اللہ پاک نے ساری کائنات کے نظام کو بنایا بھی ہے اور چلایا بھی ہے، جن کی برکتوں سے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول بھی فرمایا۔ حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے، آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی جنت میں تو اس پر دنیا میں بھیج دیے گئے۔ روتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور بہت روئے آدم علیہ السلام۔ ایک مرتبہ دعا کی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں نا، دل کا حال بھی جانتے ہیں، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دل کا حال بھی جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیج دیا کہ جاؤ جا کر پوچھو کہ یہ کون ہے جن کے صدقے میں آپ نے دعا کی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ پاک، اس وقت آپ نے میرے جسم میں روح ڈالی تھی تو میں نے آپ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت عظیم ہستی ہیں، ان کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آدم سن لو، یہ تمہاری اولاد میں سے ہیں، اور ہم نے انہیں وہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو ہم تم کو بھی نہیں پیدا کرتے۔ تو کتنا عظیم اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، سارے نبیوں کا امام بنا دیا، اور خاندان بھی عظیم عطا فرمایا، حسب بھی بڑا اعلیٰ ہے اور نسب بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی کی شان میں کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے نبی، آپ کے جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہ دیکھا، اور آپ کے جیسا جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ آپ ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے بنائیں گے جیسا خود آپ نے اپنے لیے چاہا۔ تو حسب بھی اللہ نے اپنے نبی کو عظیم عطا فرمایا، اور نسب بھی عظیم عطا فرمایا، حسن ایسا کمال کا عطا فرمایا کہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹ گئی تھیں، اگر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ کے رکھ دیتی۔ وہ حسن اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ایسا کمال کا حسن تھا، ایسا خوبصورت چہرہ تھا میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو صحابہ کا بڑا احسان ہے کہ آگے آنے والی امت تک پہنچایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے۔ اور یہ کمال بھی ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اللہ نے عشق کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ، اس لیے حبیب بنایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی، اور اس کے بعد اس کی چیزوں کو سنبھال کے رکھنے کی کوششیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی،
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنوں کو بھی اللہ پاک نے محفوظ کر دیا کہ ہمارے نبی دکھتے کیسے تھے، تاکہ آگے آنے والی امت کچھ اندازہ لگا سکیں کہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا زبردست بنایا تھا۔ تو صحابہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آگے آنے والی امت کے لیے وہ ہمارے نبی کا حلیہ بیان فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دکھتے تھے۔ اور اس میں نے اکثر جو ہے واقعہ میں سناتا ہوں، ام معبد خزاعیہ ایک خاتون ہے، ایک صحابی رسول بنی، اللہ پاک نے انہیں ایمان کی عظیم نعمت عطا فرمائی، اللہ نے انہیں بڑی خوبی عطا فرمائی تھی، سخاوت ان کے پاس تھی، کھلانا پلانا، اوروں پر لگانا، اوروں پر خرچ کرنا، بندوں پر خرچ کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جس بندے میں یہ خوبی ہوتی ہے اللہ اس کو بہت کچھ نوازتا ہے اور بڑی نعمتیں اللہ پاک اس سے عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جی بڑی تنگی میں زندگی گزر رہی ہے، اللہ پاک سے کہیے کہ پوری زندگی کی جتنی روزی ہے نا وہ ساری اکٹھی دے دیں، کھا پی کے ختم ہو جاؤ اور مر کھپ کے دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات قبول کر کے وہ ڈھیر سارا دے دیا، ساری زندگی کا اکٹھا۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کا کافی دنوں کے بعد گزر ہوا تو بندہ بالکل اس سے اور زیادہ اس کے اپنے پاس تھا، بہت زیادہ اس کا مال بڑھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک آپ نے تو ساری زندگی اکٹھا ہی دیا تھا، یہ کدھر سے آ رہا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کروں کیا، وہ میرے اوپر قرضہ ڈال دیتا ہے، وہ میرے بندوں پر لگاتا ہے، میری مخلوق پر لگاتا ہے، وہ تھوڑا لگاتا ہے میں اس کے بدلے میں اور زیادہ اسے عطا کرتا ہوں، اور زیادہ اسے عطا کرتا ہوں۔ تو جو بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے اور مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ام معبد خزاعیہ بڑی نیک خاتون تھی، بڑی دل والی خاتون تھی، لوگوں پر خرچ کرنا، لوگوں پر لگانا، لوگوں کو کھلانا پلانا ان کی بڑی زبردست خوبی تھی۔ تو یہی معاملہ ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ ہمارے نبی ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ سے آپ مکہ سے نکلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف، اور سفر بھی کیا سفر تھا، بڑا عجیب سفر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کا وہ بے مثال سفر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ جھونکنے کے لیے تیار، اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار۔ ہم تو عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، اصل تو یار غار نے بتایا کہ عشق رسول کسے کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسے کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور پر کاندھے پر اٹھا کر چڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی کا آپ کتنے صحت مند تھے اور کتنا زبردست بدن اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، لیکن وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کاندھا بھی کیا کاندھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور پر چڑھیں۔ اچھا جب غار آ گیا اب اس میں داخل ہونا ہے تو محبت کا ایک انداز بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، مجھے تکلیف پہنچنی ہے تو پہنچ جائے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے کہ حضرت آپ ادھر ہی رکیے، میں اندر جا کر دیکھ کر آتا ہوں، غار میں کوئی جانور تو نہیں، کوئی سانپ بچھو تو نہیں ہے، اگر کوئی ہو تو پہلے ابو بکر سے سامنا ہو بعد میں آپ کے پاس پہنچے۔ تو اندر گئے، جا کے اس کو صاف کیا، بہت سارے سوراخ تھے، اب اس کو پیک کرنے کا سامان تو نہیں تھا، اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کے اس میں بھرتے رہے۔ ایک سوراخ بچا جہاں پر اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو رکھ دیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلوایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی کہا حضرت آپ تھوڑا سا آرام کر لیجئے، اپنی ران پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا لی۔ اللہ کے نبی سوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، اور جس سوراخ پر اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھا تھا اس میں ایک سانپ تھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بار بار ڈس رہا تھا۔ اب وہ تکلیف برداشت کرتے رہے لیکن آنکھ تو رکتی نہیں ہے، آنکھ سے آنسو گرنا شروع ہوئے، اور پہلا آنسو کا قطرہ گرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر۔ اب چہرے پر قطرہ گرا، ہمارے نبی کی آنکھ کھل گئی، آپ نے دیکھا کہ دوست رو رہے ہیں، کہ ابو بکر کیا ہو گیا؟ کہ حضرت سوراخ میں کوئی موذی جانور ہے، مجھے بار بار ڈس رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پیر ہٹایا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک سانپ تھا۔ کیسی محبت کا اظہار کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 دن 3 راتیں وہاں پر گزرے۔ مکہ سے مدینہ کی سفر شروع ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت بڑی عجیب تھی، کبھی آگے چلتے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ ابو بکر یہ کیا چکر ہے، کبھی آگے چلے جاتے ہو، کبھی دائیں ہوتے ہو، کبھی بائیں ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو۔ تو کہنے لگے حضرت مجھے خیال آتا ہے کہیں کوئی دشمن آگے انتظار تو نہیں کر رہا ہے، اس لیے میں آگے چلا جاتا ہوں، اور کبھی خیال آتا ہے کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا ہے، میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔
کبھی خیال آتا ہے کوئی دائیں سے نہ آ جائے بائیں سے نہ آ جائے تو میں کبھی دائیں ہو جاتا ہوں کبھی بائیں ہو جاتا ہوں. اگر کوئی آئے تو پہلے ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس آئے, بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. تو کیا عشق, کیسا عشق تھا اور کیسی محبت تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا, بڑا عجیب سفر تھا. اللہ نے اس سفر میں کتنے لوگوں کو ایمان کی عظیم نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی. ہمارے نبی کی شخصیت بھی کیا شخصیت تھی اور آپ کی ذات بھی کیا ذات تھی. چور آ رہا ہے چوری کی نیت سے, حضرت کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑ جا رہا ہے. ڈاکو آ رہا ہے ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے, ہمارے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑ جا رہے ہیں. آپ کی صورت سیرت کو دیکھ کر کلمہ پڑ جا رہے ہیں. خیر, کافی کچھ کئی احباب ہو گئے اور راستے میں ام معبد خزیہ کے خیمے سے گزر ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا. تو راستے میں بیٹھی تھی, لوگوں کو کھلاتی پلاتی اور لوگوں کی خدمت کیا کرتی. سارے قافلے کے لوگ بھوکے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما جان ہمارا کچھ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی معاف فرمائیں, کچھ بھی نہیں ہے. قحط کا زمانہ ہے, میرے شوہر بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے ہیں. اگر بکریاں ادھر ہوتی تو کوئی دودھ نکال کے تمہیں پلا دیتی اور تمہارے اپنے بھوک کا انتظام ہو جاتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک کمزور بکری پر پڑی جو صحن میں کھڑی تھی اور اس میں ایک قطرہ دودھ نہیں تھا. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو جو بکری کھڑی ہے میں اس کا ہی دودھ نکال لیتا ہوں. اب اس میں تو کوئی دودھ تھا نہیں. ام معبد خزیہ نے کہا جی حضرت اس میں تو کچھ ہے نہیں, اس میں آپ کو کہاں سے دودھ ملے گا, اور یہ تو چرنے بھی نہیں گئی ہے اور یہ بالکل مریر بکری ہے, اس میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تو ہاں تو کہ میں نکال لیتا ہوں. کہا جی ٹھیک ہے, آپ کو ملے تو نکال لو. تو اس کا انداز بھی کچھ یوں تھا, ٹھیک ہے آپ بھی تجربہ کر لیں, ہم تو آئے دن تجربہ کرتے ہیں کہ جب چارہ ہی نہیں کھائی تو دودھ کہاں سے آئے گا. لیکن اس بندی کو نہیں پتا تھا کہ سامنے والی شخصیت کیا ہے اور کیسا عظیم مقام کی یہ شخصیت ہے. تو اس نے ایک بڑا کٹورا دیا دودھ دھونے کے لیے. ہمارے نبی نے اس کو لیا اور بسم اللہ پڑھ کے بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا. بسم اللہ کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں, ہمیں اپنی زندگی میں بسم اللہ کا عام معمول بنانا چاہیے. بسم اللہ بسم اللہ, کوئی کام شروع کریں تو بسم اللہ کے ساتھ میں اس کی بڑی برکتیں اللہ پاک دکھائے گا. تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا. آپ کا ہاتھ لگنا تھا, اس کے دونوں تھن دودھ سے بھر کر لٹک پڑے. ام معبد خزیہ کی آنکھیں پھٹ گئیں, یار یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے دودھ دعا, پورا کٹورا دودھ سے بھر گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی سخاوت تو ہوگی اپنی جگہ, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے سامنے کسی کی سخاوت نہ چلے گی. آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملہ, لوگوں پر خرچ کرنا, لوگوں کو دینا. تو آپ نے سب سے پہلے ام معبد خزیہ کو ہی پلایا, کہ لے تو ہی پی لے, پہلے اس کو ہی پلایا, بعد میں سارے ساتھیوں کو پلایا. آخر میں بچا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا. پھر جب دودھ ختم ہوا تو آپ نے پھر دوہا, اتنا دودھ نکلا کہ پھر پورا کٹورا دودھ سے بھر گیا. اور دودھ کا پیالہ ام معبد خزیہ کو دیا اور سفر مدینہ کی طرف شروع ہوا. ہوتے ہوتے شام ہو گئی تو ان کے جو شوہر تھے ابو معبد خزیہ, وہ جنگل سے بکریوں کو چراتے چراتے گھر واپس آئے. آ کر دیکھا کہ برتن میں دودھ بھرا ہوا پڑا ہے. تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ دودھ کدھر سے آیا؟ تو ام معبد خزیہ نے کہا جی وہ بکری میں سے آئے. تو اس نے کہا جی تیرا دماغ تو نہیں خراب ہے, جو بکریاں چرنے گئے تھے ان میں بھی ابھی دودھ نہیں اترا, یہ تو چرنے بھی نہیں گئے تھے, اس میں کہاں سے دودھ آئے گا؟ تو اس نے اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اپنے شوہر کو سنایا. کہا جی اس شکل کے بابرکت انسان ہمارے خیمے سے گزرے تھے, یہ ساری کی ساری انہی کی برکت ہے. اور کیا خوبصورت الفاظ اس نے ہمارے نبی کی شان میں کہے, کیسا زبردست حسن بیان کیا. اس نے اپنے شوہر سے کہا رأیت رجلا, میں نے ایک جوان دیکھا, ظاہر الوضاء, ان کا رنگ بڑا چمکتا ہوا تھا, ابلج الوجہ, ان کا چہرہ بہت تابناک تھا, حسن الخلق, بدن کی بناوٹ نہایت خوبصورت تھی, لم تعب السجلا, نہ تو ان کا پیٹ موٹا تھا, ولم تزر به السعلا, نہ ان کے بالوں میں گنجا پن تھا, وسیم قسیم, کیا خوبصورت الفاظ کہے کہ وہ وسیم بھی تھے اور قسیم بھی تھے. وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے, اور قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کا ہر عضو اپنی مثال آپ ہو. پھر کہا کہ فی عینہ داج, ان کی آنکھیں سرمگی تھیں, وفی اشفارہ وطف, ان کی پلکیں لمبی تھیں, وفی صوتہ سحل, آواز مضبوط تھی, وفی عنقہ سطع, گردن لمبی تھی, شدید سواد الشعر, ان کے بال بالکل کالے تھے, اذا سمعت علیہ الوقار وَإِن تَكَلَّمَ عَلَىٰ الْبَهَا, جب خاموش ہوتے باوقار معلوم ہوتے, اور جب گفتگو کرتے تھے تو عجیب کشش ہوتی تھی. اجمل الناس وَبَهَاهُ مِن بَعِيدٍ,
وَأَحْسَنُ وَأَحْلَوْ مِنْ قَرِيب، جو دور سے دیکھے وہ بھی دیکھ کر حیران ہو جائے، جو قریب سے دیکھے وہ بھی دیکھ کر حیران ہو جائے۔ حلو المنطقی، گفتگو نہایت شیریں تھی۔ فصلاً، بات بالکل دو ٹوک تھی۔ لا نظر ولا حضرا، نہ مختصر تھی نہ فضول تھی۔ کان منطقہ حرادات نظم یتحدرنا، ان کے بولنے کا انداز ایسا تھا گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر میرے رسول اکرم کے گفتار کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ ربعتن، ان کا قد درمیانہ تھا۔ لا تقحم عین من قصر، نہ نٹا کے نگاہ میں نہ جچے، ولا تشنہ من طول، نہ لمبا کے نہ گوار لگے۔ غصن بین غصنین فہو انظر الثلاثۃ منظرا، دو شاخوں میں درمیان والی شاخ کی طرح سے تھے جو سب سے زیادہ خوش منظر تھی، سب سے زیادہ پر رونق تھی۔ شوہر نے یہ ساری باتیں سنی اور دودھ کی برکتوں کو دیکھا تو دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہا کہ لگتا ہے یہ وہی قریش کے آدمی ہیں جن کی تلاش قریش کو ہے، تو چلے کام کرتے ہیں، ان کے پیچھے چل کے ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے دین میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ دونوں جو ہے مدینہ کی شاہراہ پر نکلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ دونوں نے کلمہ پڑھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اللہ نے محفوظ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، لیکن ایک معجزہ تھا کہ لمبے سے لمبا آدمی حضرت کے ساتھ کھڑا ہوتا وہ چھوٹا معلوم ہوتا تھا، ہمارے نبی اس سے اونچے معلوم ہوتے تھے۔ آپ کا سر قدرے بڑا تھا، آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے، بال بالکل کالے تھے، آپ کا چہرہ قدرے گولائے لیے ہوئے تھا، واسع الجبین، پیشانی چوڑی تھی، ازج الحواجب، بھویں بڑی گول تھی، من فی غیر قرن، بیچ میں گیپ تھا، یہاں پر بال نہ تھے، اور پیشانی کے بیچ میں ایک رگ تھی جو غصہ کے وقتوں میں پھڑکتی تھی، جس کو دیکھ کر صحابہ سمجھ جاتے کہ حضرت ابھی ناراض ہیں۔ آپ کی آنکھیں مبارک اشکل، ادعاج، اکحل، سرمے کے بغیر سرما لگا اینی ٹائم محسوس ہوتا تھا۔ اہدب، آپ کی پلکیں بڑی دراز تھی۔ احور، آنکھ کی سفیدی بالکل سفید تھی، آنکھ کی سیاہی بالکل سیاہ تھی، اور آنکھ کے سفیدے میں سرخ و ڈورے خون کی رگوں کے نظر آتے جو ہمارے نبی کی نبوت کی نشانی پچھلی کتابوں میں لکھی تھی، پچھلی کتابوں میں لکھی تھی۔ اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا جس کو یہود پہچانتے تھے، جس کو نصارہ پہچانتے تھے، جس کو پچھلی قوم کے لوگ پہچانتے تھے، لیکن آج بڑی درد کی بات کہنے چاہیے کہ آج کتنے امتی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بھول گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی بھول گئے۔ اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا کہ یہود ان کو پہچان رہے ہیں، نصارہ ان کو پہچان رہے ہیں۔ ایک صحابی دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے انہیں بھیجا تھا قیصر روم کے پاس میں، جاؤ جا کر ایمان کی دعوت دینا۔ وہ جا کے اللہ کے نبی کا کلمہ لے کر اور آپ کی تعلیمات کو لے کر اس کے پاس پہنچے، جا کر اس کو اللہ کے نبی کا پیغام دیا۔ اس نے جب ہمارے نبی کا خط پڑھا، یہود علماء اس کے پاس سے، وہ سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے کیونکہ وہ جانتے تھے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہا کہ یہ اہل کتاب یہ تو ہمارے نبی کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ کہاں پیدا ہوں گے، کدھر ہجرت کریں گے، کیسی زمین کی طرف ہجرت کریں گے، آپ کی آنکھ کیسی ہوگی، آپ کا چہرہ کیسا ہوگا، وہ سارا کا سارا ان کی کتابوں میں لکھا تھا۔ تو قیصر روم نے ہمارے نبی کا خط پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس سارے علماء کو جمع کیا، اور جمع کر کے کہا کہ یہ وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا، لیکن یہود تو یہود ہے نا، انہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جلن ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نبی کے دین کو قبول کرنے والے 12-15 سے زیادہ یہودی نہیں ملتے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے بڑے عالم تھے، لیکن پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے تو یہودیوں میں خبر چل گئی کہ ایک نبی آئے ہوئے ہیں، تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں بھی دیکھنے پہنچا کہ سچے نبی ہیں کہ جھوٹے نبی ہیں۔ کہا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ حضرت کا مبارک چہرہ دیکھا تو میرا دل پکار اٹھا، یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے پہلی بات جو حضرت کی زبان سے مدینہ میں سنی وہ بات یہ تھی افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخل الجنت بسلام، سلام کو پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو جب سب سو جائیں نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہودی عالم کہتے ہیں میرے دل نے کہا یہ جملے سوائے نبی کے کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ وہ کلمہ پڑھ گئے،
کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے نبی سے کہا کہ حضرت میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں اور سارے یہود مجھ پہ بہت اعتبار کرتے ہیں، لہٰذا ان کو پیغام پہنچانے کے لیے کچھ ترکیب ہم بناتے ہیں، میں پردے کے پیچھے چھپ جاؤں گا اور آپ ان سارے یہودیوں کو بلا لیجیے، ان کے علماء کو بلا لیجیے اور ان سے پوچھئے کہ میں کیسا ہوں ان کے درمیان میں۔ تو ہمارے نبی نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھائی عبداللہ ابن سلام تمہیں کیسے آدمی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، ان کے باپ بھی سردار تھے، بڑے عالم تھے اور وہ تو بہت بڑا آدمی ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لے تم کلمہ پڑھ جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہ انکار کرتے رہے۔ حضرت نے کہا اگر وہ پڑھ لے تم کلمہ پڑھ جاؤ گے؟ کہا نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا اتنا بڑا عالم بھی کلمہ پڑھ جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کو برداشت نہ ہوا، وہ پردہ ہٹا کے باہر آ گئے، کہا میں تم سب کے سامنے گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہود ہے نا، وہ ایک دم یو ٹرن لیا، کہا تم سب سے برے ہم ہمارے درمیان ہو، تمہارا باپ بھی برا تھا، تم بھی برے ہو اور تم بہت بڑے جاہل آدمی ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ تو یہودیوں کے اندر تو بڑی نفرتیں بھرے ہوئی، لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے ہوں گے۔ تو قیصر روم کے پاس حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ پہنچے، جا کر دعوت دی، اللہ کے نبی کا پیغام سنایا۔ تو پڑھنے کے بعد وہ علماء کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ بھائی یہ سچے نبی ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی بات تو مان لینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، ان کی بات نہیں مان لیں گے تو ہماری کرسی کا کیا ہوگا، ہماری حکومت کا کیا ہوگا۔ خیر وہ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ تو قیصر روم نے رات کے وقت میں حضرت دحیہ کو اپنے پاس بلایا، اب بلا کے کہا کہ میرے محل میں ایک جگہ تمہیں لے کر چلنا ہے۔ وہ لے کر چلا، ایک کمرے میں داخل ہوا، وہ کمرے میں داخل ہوئے، ڈھیر ساری تصویریں اس کمرے میں بنی ہوئی تھی، جسے پینٹر بناتے ہیں نا، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کس کی بنائی ہوئی؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں بہت بڑا جو ہے نقش نگار ہوں، میں نے یہ ساری تصویریں بنائی۔ کہا بھائی اس کو دیکھ کے میں کیا کروں گا؟ کہا ٹھیک ہے بھائی تم آؤ تو صحیح، تمہیں خاص چیز دکھانی۔ وہ تصویریں دکھاتا رہا، کہا بھائی یہ فلاں کی۔ ایک تصویر پر پہنچا تو بادشاہ نے کچھ نہیں کہا کہ یہ کس کی تصویر ہے، لیکن حضرت دحیہ کی آنکھیں پھٹ گئیں، کہا یار یہ کیا ہے؟ تو قیصر روم نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تم اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگے یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ ہمارے نبی کبھی روم نہیں پہنچے، ہمارے نبی کی تصویر ہٹائی گئی۔ تو ایک دوسری تصویر تھی، حضرت دحیہ اور حیران ہو گئے، کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر ایک اور تصویر ہٹائی، کہا بھئی یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ہمارے نبی کے ساتھیوں میں ہے۔ تو اس نے قیصر روم نے کہا کہ بھئی انہوں نے پوچھا بھئی یہ کہاں سے تمہیں تصویریں مل گئیں اور کیسے تم نے ان کی تصویریں بنا لیں؟ اس نے کہا کہ تورات ہمارے پاس، انجیل ہمارے پاس، اس میں سارا لکھا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے، میں نے سوچ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنائی۔ تو ہمارے نبی کو یہود اور نصارہ اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں، تو جس کو یہود پہچانتے تھے آج امت اس کو فراموش کر کے زندگی گزر۔ تو ہمارے نبی کی آنکھیں زبردست تھیں، آپ کی ناک مبارک بلندی مائل، آپ کے گال دبے ہوئے نہیں تھے اور نہ بہت ابھرے ہوئے، درمیانی سطح پر تھے، آپ تنگ منہ نہیں تھے، فراق دہن تھے، آپ کے سامنے کے دانت موتی کی طرح چمکدار نظر آتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک پورے سینے کو بھر دیتی۔ پوری زندگی میں ہمارے نبی کے 21 بال سفید ہوئے، 22واں کوئی بھی نہیں ہوا۔ تو ہمارے نبی کا حسن اتنا اللہ پاک نے محفوظ کیا، آپ کی اداؤں کو اللہ پاک نے محفوظ کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آئیڈیل بنایا کہ دیکھو ان کی پاکیزہ زندگی کو اپنانا، ان کو اپنی زندگی کا ہیرو بنانا، تم ان کے بن جاؤ گے تو ہمارے بن جاؤ گے، تم نے ان کو چھوڑ دیا تو دنیا بھی تمہاری نہیں اور آخرت بھی تمہاری نہیں۔ جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ عظیم اللہ کے بعد جنہیں اللہ نے سب سے زیادہ عظیم بنایا، اور ہم سب کے لیے اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پسند فرمایا کہ دیکھو ان کو اپنی زندگی میں، ان کے اعمال کو اپنی زندگی میں جگہ دے دو، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی خوبصورت ہے، آپ کی ادائیں بڑی خوبصورت ہیں، آپ کی سخاوت دیکھیں، آپ کی شجاعت دیکھیں، آپ کی عبادت دیکھیں، ہر چیز بے مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی عبادت کا حال کیسا تھا، آپ کی سخاوت کیسی تھی، آپ کی شجاعت کیسی تھی، آپ کی حیا کیسی تھی۔ ہم اپنے نبی کی زندگی پڑھیں تو صحیح، ہم اپنے نبی کی زندگی دیکھیں تو صحیح،
ہم اپنے نبی کے اخلاق پڑھیں تو صحیح، ہر چیز پہ مثال ملے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی عبادت کا حال کتنا زبردست تھا، رات میں ہمارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیر پر ورم منظر۔ کھانے کی سنت میں تو ہم سب جو ہے بہت تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، حضور کھانے سے پہلے میٹھا کھاتے تھے، بعد میں میٹھا کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی کریں، لیکن یہ بھی دیکھیں ہمارے نبی رات میں نماز بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، ہمارے نبی رات میں لمبا قیام بھی کر رہے ہوتے تھے، لمبا رکوع بھی کر رہے ہوتے تھے۔ سجدہ ایسا ہوتا، بعض مرتبہ آپ سجدے میں ہیں، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ ڈر لگتا تھا کہیں اللہ کے رسول دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ کی نماز کی کیفیت کتنی زبردست، اور آپ کی سخاوت، آپ کی شجاعت، آپ کے اخلاق، آپ نے ساری چیزیں اپنی ذات سے بھی عمل کر کے دکھایا اور اپنی امت کو بھی اس پر اٹھایا کہ دیکھو تمہیں اس طرح نمازیں پڑھنی، دیکھو تمہیں اس طرح عمل کرنا ہے، دیکھو تمہیں اس طرح اپنی زندگی کو گزارنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بے مثال، اسے کہتے ہیں کوئی مثالی شوہر دیکھنا چاہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، کوئی مثالی باپ دیکھنا چاہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، کوئی مثالی انسان دیکھنا چاہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، کوئی مثالی سسر دیکھنا چاہے، مثالی داماد دیکھنا چاہے، اور مثالی بیٹا دیکھنا چاہے، مثالی بھائی دیکھنا چاہے، مثالی فاتح دیکھنا چاہے، مثالی امام دیکھنا چاہے، مثالی سپہ سالار دیکھنا چاہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ ہر اعتبار سے بے مثال میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ کی بے مثال زندگی، ایسے زبردست بیٹے میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے زبردست بھائی میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کی بہن تھی حضرت شیمہ، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ مکہ فتح ہوا، پھر حنین وغیرہ کی وادی فتح ہوئی، تو حنین وغیرہ کی وادی فتح ہوئی، ادھر ہی بنو سعد کا بھی علاقہ تھا، وہ بھی فتح ہو گیا۔ بہت ساری بانیاں لائی گئیں، بہت سارے غلام لائے گئے اور بہت مال آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمائے، تو اس میں غلام بھی تقسیم کیے اور باندیاں بھی تقسیم کی۔ ایک صحابی رسول آئے، آگے کہا کہ حضرت میرے حصے میں ایک باندی آئی ہیں، وہ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ دیکھو مجھ سے اچھا سلوک کرنا، میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ تو ہمارے نبی نے سنا تو آپ بے قرار ہو گئے، کہ کدھر ہے ان کو لے کر آؤ، وہ ان کو لے کر آئے۔ ان کے ساتھ اور بھی ان کے ساتھ میں عورتیں تھیں، وہ کھڑی ہو گئیں، آگے ٹکٹکی باندھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہیں۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد آگے بڑھ کے کہا کہ بھائی مجھے پہچانتے ہو، میں تمہاری رضائی بہن شیمہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے۔ تو ہمارے نبی نے پہچان لیا۔ اب چونکہ 55 سال کے بعد اپنی بہن کو دیکھا تھا، قریب 55 سال، ایک تو بچپن میں دیکھا، بچپن کے بعد اب دیکھا، تو خیالات کی دنیا میں 55 سال پیچھے چلے گئے۔ ہمارے نبی کے کاندھے پر چادر تھی، آپ نے چادر اتار کر زمین پر بچھا دی، کہا میری بہن اس چادر پر بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے وہ پرانی باتیں کرتے ہیں، امی ابو کی باتیں کرتے ہیں، بچپن کی کہانیاں، تھوڑی دیر ہم لوگ باتیں کریں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ کی چادر تو سر پہ رکھنے کے قابل ہے، میں اس پہ اپنے قدم کیسے رکھ سکتی ہوں؟ وہ دیکھ کر پہچان گئی کہ میرا بھائی اللہ کا رسول بھی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری بہن اس پر بیٹھ جا، میرے دل کی تسکین کا سامان کر دیں۔ ان کو بٹھایا اور خود بیٹھ گئے، اور پھر بچپن کی داستانیں شروع ہو گئیں، بچپن کی کہانیاں شروع ہو گئیں۔ امی بھی یاد آ رہی ہے، ابو بھی یاد آ رہے ہیں، ابو کی بہیں یاد آ رہی، ماں کی گود یاد آ رہی، ماں کے ساتھ گھومنا پھرنا وہ سب یاد آ رہا ہے۔ وہ بچپن کی کہانیاں چل رہی، کچھ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، کچھ وہ کہہ رہی، کچھ آپ کہہ رہے ہیں، کچھ وہ کہہ رہی۔ باتوں باتوں میں حضرت شیمہ نے کہا کہ بھائی تمہیں یاد ہے بچپن میں ایک مرتبہ تم نے مجھے دانت کاٹا تھا اور خون نکلا تھا، دیکھو دانت کے کاٹنے کا نشان آج بھی موجود ہے۔ وہ نشان ہمارے نبی کو دکھایا، پھر کہا کہ بھائی تمہیں یاد ہے بچپن میں تم رویا کرتے تھے تو میں تمہیں ایک شعر گا کے سنایا کرتی تھی، بہلایا کرتی تھی، اور میں اس شعر میں بچپن میں کہتی تھی یا ربنا ابقی لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا ثم أراه سيدا مسعودا وأكبت عاديه الحسدا۔ اے ہمارے رب ہمارے بھائی محمد کو ہمارے واسطے باقی رکھنا، تاکہ ہم اس کو نوجوان دیکھیں، خوبصورت دیکھیں، اور بعد کی زندگی میں ان کو سردار دیکھیں،
اور मुअज़्ज़ज़ देखें और इसके दुश्मनों को इसके सामने जलील होता देखें। मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र है, मैं एक बात बचपन में करती थी, आज अल्लाह ने मेरी बात को पूरा करके दिखाया। मैं तुम्हारा हुस्न जमाल देख रही हूँ, मैं तुम्हें सरदार देख रही हूँ, मैं तुम्हें मुअज़्ज़ज़ देख रही हूँ, और मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हारे सारे दुश्मन जलील हो गए, तुम्हारे सारे दुश्मन रुसवा हो गए, और सबको अल्लाह ने तुम्हारे सामने झुका के दिखा दिया। आज अल्लाह ने मेरी बात को पूरा कर दिया। कुछ भी फूट फूट के रोने लगी, हमारे नबी भी रोने लगे। बातों बातों में हमारे नबी ने कहा, मेरी बहन, अगर तुम मेरे पास रहना चाहो तो तुम्हें बड़ी इज्जत से अपने पास रखूंगा, और अगर अपने इलाके में जाना चाहो तो तुम्हें इजाजत है। उन्होंने कहा कि भाई, अरे ये बातें तो बाद में करो, मैं आई थी अपने भाई से मिलने, लेकिन अब भाई के अखलाक देखकर दिल कहता है कि भाई का कलमा भी पढ़ लूं, मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ। आपने उनको कलमा पढ़ाया, ईमान में दाखिल हो गई। बातें करते करते कहा कि मेरे भाई, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे इलाके रवाना कर दें, ताकि जो ईमान मुझे आपके जरिए से मिला वही ईमान मेरे इलाके वालों को भी अल्लाह ताला अता फरमा। तो आपने फरमाया, ठीक है बहन, मैं तेरा इंतजाम करता हूँ। ये कौन सी बहन है? ये रजाई बहन है, हजरत हलीमा सादिया की बेटी हैं। आपने फरमाया, भाई देखो मेरी बहन रुखसत होने वाली, मेरी बहन के लिए हदिया तो लाओ भाई। और ढेर सारी ऊँटनी आपने मंगवाई, उसमें से खूबसूरत ऊँटनी को पसंद फरमाया, उसमें कजावा अपने हाथ से रखा, अपनी बहन को उस ऊँटनी पर बिठाया, और फिर कहा भाई हदिये लाओ। तो ढेर सारे हदिया आ रहे हैं, साहबा भी नबी की बहन को आज हदिया पेश कर रहे हैं, हमारे नबी की तरफ से हदिया आ रहे हैं, आपकी बीवियों की तरफ से हदिया आ रहे हैं। इतने तोहफे, इतने तोहफे, वो सारी सवारी भर गई, गुलाम भी मिले और बानियां भी मिली। हजरत शैमा अपने भाई के अखलाक को देखकर ज़ारो कतार रोए जा रही, रोए जा रही, रोए जा रही। अच्छा, जब उनकी रुखसती का वक्त हुआ, अब उनकी सवारी चलनी थी, शैमा ऊपर बैठी हैं, हमारे नबी खड़े हुए। आपने बहन की सवारी की रस्सी पकड़ के पैदल ऊँटनी को लेकर चलना शुरू किया। हजरत शैमा अब बर्दाश्त न कर पाई, ज़ारो कतार रोने लग गईं और रोकर कहा कि आप ऐसा ना करें, आप अल्लाह के रसूल पैदल चलें, मैं सवारी पर बैठूं। इतनी बड़ी गुस्ताखी मैं अपनी जात से बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आपने फरमाया, मेरी बहन थोड़ी मेरे दिल की तस्कीन का सामान कर दें, थोड़ी देर ऊपर बैठ, मुझे थोड़ा पैदल चलने दें। बड़े जबानों के बाद मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा, जी अगर चलनी है, मैं नहीं चाहती हूँ आप ऊपर 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 आ जाएं। आपने कहा, आप ऊपर बैठोगे, मैं पैदल चलूंगा, और इस अंदाज से आप लेकर चलें। और काफी दूर चलने के बाद अपनी बहन को रुखसत किया। हजरत शैमा रोते रोते अपने इलाके में पहुंची। इलाके के लोगों ने घेर लिया, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? हमारे नबी के जब अखलाक सुनाए, आपकी जिंदगी सुनाई, तो सवारी से उतरने से पहले 70 औरतें कलमा पड़ गईं, और एक दिन में 300 घराने इस्लाम में दाखिल हो गए। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सुनकर, आपकी पाकीज़ा सीरत सुनकर, या हमारे नबी अपनी रजाई बहन के साथ ये मामला कर रहे हैं। आज हमारा शहर वो शहर है जिसमें बड़े कब्रिस्तान में कितनी ऐसी औरतें दफन हैं जो अपने हिस्से का मुतालबा करते 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 वो बूढ़ियों के कब्रिस्तान की मिट्टी का हिस्सा बन गई। जालिम भाई ने बहन के हक को नहीं अदा किया। एक मिसाली भाई हैं जो अपनी रजाई बहन के साथ में ऐसा मामला कर रहे हैं। तो बेमिसाल भाई मेरे आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेमिसाल इंसान जिसे औरों के दर्द का बड़ा इस्तेहजार था, औरों के दर्द की बड़ी फिक्र होती थी। आप नमाज पढ़ रहे हैं मदीना में, बच्चे रोते थे, आपकी नमाज मुख्तसर हो जाती थी। बच्चे रोते थे, आपकी नमाज मुख्तसर हो जाती थी। उनकी माओ को तकलीफ ना पहुंच जाए, उनकी माओ को तकलीफ ना पहुंच जाए, आपकी नमाज मुख्तसर हो जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रुखसती के दिन करीब थे, आपके दुनिया से जाने के दिन करीब थे। तो आप एक मर्तबा हजरत अली, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास दोनों के सारे से मस्जिद पहुंचे। आपने कहा मुझे मिंबर पर बिठाओ। मिंबर पर बैठने के बाद सहाबा का मजमा जमा था। आपने इरशाद फरमाया, मैं मफहूम सुना रहा हूं पूरे वाक़े का। मैंने तुम में एक बड़ा जिंदगी का हिस्सा गुजारा। इस पूरी जिंदगी में मेरा, अगर मैंने किसी का माल दबाया हो, किसी को मैंने मारा हो, किसी का हक मेरे जिम्मे कोई बाकी हो, आज मैं हाजिर हूं, आकर मुझसे वो बंदा बदला ले लें, मैं बदला अदा करने के लिए तैयार हूं। आपका ऐलान हुआ, सारे मजमे में सन्नाटा छा गया। कौन हो सकता था जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता कि मेरा आपकी तरफ हजरत कुछ निकल रहे हैं? आप तो वो आदमी थे जो औरों पर लगाते थे, जो औरों पर लुटाते थे। एक मर्तबा ऐलान, दूसरी मर्तबा ऐलान, तीसरी मर्तबा ऐलान, तो एक सहाबी रसूल खड़े हो गए। खड़े होके कहा कि हजरत मेरा एक हक आपके जिम्मे बाकी है। आपने एक मर्तबा मुझे छड़ी मारी थी, तो आज मुझे आप बदला दे दीजिए।
ہماری نبی کی فکر تھی. آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس جاؤں تو صاف ستھرا ہو کر جاؤں, صاف ستھرا ہو کر جاؤں. تو انہوں نے کہا حضرت میرا حق آپ کے ذمہ باقی ہے. کہا بھائی کیا ہے بتاؤ تو صحیح. کہا جی آپ نے مجھے ایک مرتبہ چھڑی ماری تھی, آج آپ مجھے بدلہ دے دیجئے. تو صحابہ تو بڑے غصہ بھی ہو رہے ہیں اور بڑے حیران بھی ہو رہے ہیں کہ یہ بندہ کیا کرنے والا, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریں گے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی آؤ تم مجھ سے بدلہ لے لو. چھڑ ان کے سامنے لائی گئی, ہمارے نبی کھڑے ہو گئے بدلہ دینے کے لیے. صحابی رسول نے کہا کہ حضرت جب آپ نے مجھے مارا تھا میری پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا, ابھی تو آپ نے چادر اوڑھ کے رکھی, چادر ہٹاؤ پھر بدلہ لوں گا. تو آپ نے اپنی چادر فوراً اتار دی. صحابہ بڑے حیران ہو گئے, یہ بندہ آج کیا کرنے والا ہے, یہ اللہ کے رسول کو آج مار کے اپنا بدلہ برابر کرے گا. تو ہمارے نبی نے چادر ہٹا دی, انہوں نے چھڑی ہاتھ میں تھی, چھڑی کو پھینک دیا, پیچھے سے آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے. کہا حضرت میری مجال نہیں کہ میں آپ کو ماروں, بس میری چاہت تھی کہ میرا بدن میرے نبی کے بدن سے مل جائے. حضرت میں نے اللہ کے لیے وہ معاف کیا ہے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال انسان. ایک مرتبہ کسی بھگدڑ کے مقام پر حضرت تھے, آپ کے جوتے سے ایک صحابی نے چمڑے کا جوتا پہنا ہوا تھا, ان کے جوتے سے ہمارے نبی کی پیر کی انگلی دب گئی. تب اچانک تکلیف ہوتی ہے, ہم سی کر دیں اس طرح اگر ہمارے نبی کو تکلیف ہوئی, آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی, وہ چھڑی آپ نے دھیرے سے وہ صحابی کو ماری اور کہا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی. رات ہوئی, صحابی رسول کہتے ہیں میرا سارا دن بے قراری میں گزرا کہ یار میں نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا. صحابہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو جائے. ایک صحابی رسول کی شہادت کا وقت تھا مکہ میں, تو ابو سفیان اور دوسرے سرداروں نے کہا کہ تم پسند کر دو کہ تم اپنے بال بچوں کے ساتھ چین سے رہو اور نعوذ باللہ تمہارے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے, مجھے یہ تکلیف بھی برداشت نہیں. کیسی محبت کرتے تھے صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیسا پیار کرتے تھے صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو صحابہ رسول کہا میری بڑی بے قراری میں رات گزری اور مجھے یقین تھا کہ میرے بارے میں نہ کوئی وعید نازل ہو جائے گی ابھی آسمانی دنیا سے, میں نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے. کہا رات کا وقت تھا, اللہ کے نبی کا قاصد میرے پاس آیا, کہا اللہ کے رسول نے تمہیں بلایا. میں بڑا گھبراتے پہنچا, ڈرتے کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا. میں نے اللہ کے نبی کو دکھ پہنچایا, اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ کے رسول مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. کہ جب میں پہنچا تو اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ تیرے جوتے سے میری انگلی دب گئی تھی, میں نے اس کے بدلے میں تجھے لکڑی سے مار دیا تھا, تو جو مارا تھا نا اس کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے. یہ 80 اونٹنی آئی ہیں, یہ ساری تم گفٹ رکھ لو, لیکن وہ ایک چھڑی مجھے معاف کر دو, وہ ایک چھڑی مجھے معاف کر دو. ہم دیکھیں تو صحیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بے مثال انسان تھے. ایک چھڑی مار دیے اور اس کے بدلے میں 80 اونٹنیاں انہیں گفٹ کر رہے ہیں, کہ بھائی یہ رکھ لو, ایک چھڑی مجھے معاف کر دو. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال انسان ہے, بے مثال انسان میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عید کا دن تھا, تو عید کے دن میں ہم سارے تیاریاں کر کے ہم عیدگاہ کی طرف نکل رہے ہوتے ہیں. مدینہ میں عید آئی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عید ہے. ہمارے نبی بھی تیاری کر کے نکلے عیدگاہ کی طرف. راستے میں اچانک ہمارے نبی نے دیکھا کنارے ایک بچہ بیٹھا ہوا زار و قطار رو رہا ہے, اس کی سسکیاں نکل رہی, کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں اور نہایا دھویا بھی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے. وہ بچہ تو سر جھکا کے نیچے منڈی ڈال کے رو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا کیا ہو گیا, کیوں تم رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو عجیب میرا مقدر ہے, نہ میرے پاس ماں ہے نہ میرے پاس ابو ہیں. آج عید کا دن ہے, سب کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں, سارے بچے عید کے لیے تیار ہیں, لوگ عید کی نمازوں کے لیے جا رہے ہیں, لیکن میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. وہ نیچے منڈی ڈال کے بات کر رہا ہے, اسے کیا پتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں. ہمارے نبی نے پوچھا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا حضرت میرے ابو تھے, وہ اللہ کی راہ میں گئے تھے, شہید ہو گئے تھے, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. میری امی تھی, ان کی دوسری شادی ہوئی, اب جہاں شادی ہوئی میرے دوسرے ابو مجھے پسند نہیں کرتے, لہٰذا وہ بڑے ناراض ہوئے, انہوں نے مجھے نکال دیا. حضرت اب اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے. میری ماں بھی بڑی مجبور تھی, اس نے بھی مجھے گھر سے پھر نکال دیا. حضرت اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں, زمانے کے ٹھوکروں میں میری زندگی گزر رہی, اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے, بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور پھیر کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا
کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ابو ہو جائیں اور عائشہ تمہاری ماں ہو جائیں؟ اتنا کان میں الفاظ پڑھنے تھے، وہ بچہ ایک دم تھر تھرایا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ چہرہ اٹھا کے دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ میں تیرے ابو ہو جاؤں اور عائشہ تیری ماں ہو جائے؟ وہ بچے کا نصیب بھی کیا نصیب تھا، وہ رونے لگا، حضرت کے پیروں سے چمٹ گیا کہ حضرت میں راضی ہوں کہ آپ میرے ابو ہو جائیں اور عائشہ میری ماں ہو جائیں۔ بے مثال شخصیت میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زبردست زندگی گزار کے گئے۔ اخلاق دیکھیں تو کیا بے مثال اخلاق۔ ہم تو اپنوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر پاتے، ہمارے نبی تو غیروں کے ساتھ اچھا معاملہ کر جاتے تھے، غیروں کو درگزر کر جاتے تھے۔ مکہ فتح ہوا، اب فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ 8 سال پہلے وہ دن تھا کہ انہوں نے نکال دیا تھا مکے کی وادی سے، ہمارے نبی کو 2 رکعت بھی بیت اللہ میں پڑھنے کی اجازت نہ ملی تھی۔ آپ بیت اللہ چھوڑ رہے تھے، اور اللہ کی قسم کیا درد سے چھوڑا ہوگا ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ 7 دن مکے میں گزارا، بیت اللہ کے طواف کیے، بیت اللہ کا گلاف پکڑا، صفا مروہ کی سعی کی۔ عمرہ کرنے والا 7 دن گزارتا ہے، لیکن 7 دن کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے بھائی اب رخصتی کا وقت ہے، تو طواف کرتے کرتے ہچکیاں بندی ہیں رو رو کر، بیت اللہ کا گلاف پکڑ کے ہچکیاں بند رہی ہیں، حتیم میں جا کر ہچکیاں بند رہی ہیں، اب جا رہے ہیں دوبارہ آ پائیں گے نہیں آ پائیں گے۔ اور پھر مطاف سے ہٹ کے صحن میں چلے گئے، پلٹ کے دیکھ کے بیت اللہ کو عمرہ کرنے والا رو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایکسیلیٹر پر وہ چڑھنا تو ادھر کو رک کر کے ہے، لیکن لوگ بیت اللہ کی طرف رک کر کے الٹا ایکسیلیٹر پہ پیر رکھ کے چڑھ رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ ملے گا نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ آخری دروازہ جہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے وہاں تک کھڑے ہو کر لوگ رو رہے ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں دوبارہ ملے گا نہیں ملے گا۔ 7 دن مکے میں گزار کی یہ کیفیت بن گئی۔ ہمارے آقا کے زندگی کے تقریباً 53 سال مکے میں گزرے تھے، آج نبی مکہ چھوڑ رہے ہیں اور بار بار پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں تجھ سے محبت بہت کرتا ہوں، آج مجبور ہو کے تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں کے لوگ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ آپ چھوڑ کر چلے گئے۔ 8 سال کے بعد وہ دن آیا کہ مکہ فتح ہوا حضرت کے ہاتھ پر، آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کوئی بادشاہ فتح کرتا ہے تو قتل کی عام فضا ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، بڑے جوش میں تھے، انہوں نے کہا یوم یوم المرحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے۔ ہمارے نبی سے کسی نے کہا جی فلاں صحابی یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ آپ فاتحانہ بیت اللہ میں داخل ہوئے، مختصر یہ بیت اللہ میں نماز پڑھی، اذانیں دی، نمازیں پڑھی، تکبیر کی آوازیں بلند کی، بیت اللہ کے دروازے پر یوں ہاتھ رکھ کے آپ کھڑے ہو گئے۔ سامنے مشرکین مکہ کھڑے تھے، ان کی آنکھیں پھٹی تھی کہ آج کیا ہو گیا، آج بیت اللہ ان کے ہاتھ پر فتح ہو گیا۔ ہمارے نبی سامنے وہ لوگ کھڑے جنہوں نے تقریباً 21 سال تک دکھ دیا ہے، جنہوں نے 21 سال تک تکلیف پہنچائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی، ان کی وجہ سے گلے میں پھندا دے کے گھسیٹا گیا، ان کی وجہ سے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق پڑی، ان کی وجہ سے نبی کے اوپر سجدے کی حالت میں ان کی اوجڑی ڈھالی گئی، ان کی وجہ سے نبی کے طائف میں بڑی بڑی تکلیفیں پہنچی، ان کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اللہ کی نبی کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا نے شہادت کا جام پیا ان کی وجہ سے احد میں نبی کے دانت ٹوٹے، نبی کا چہرہ زخمی ہوا، نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، ان کی وجہ سے بڑے دکھ درد آئے، مدینہ کی وادیوں میں بڑی تکلیفیں آئیں، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اللہ کے نام پہ شہید ہوا، ان لوگوں کی وجہ سے آج موقع تھا، حضرت کہتے تلوار اٹھاؤ ان کی گردنیں مار دو۔ آپ نے پوچھا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، آج میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی اخن کریم وابن اخین کریم، آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور انہیں کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کیا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ کتنا بڑا اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اکثر نے ہمارے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں،
کیا کیا سنائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کے اخلاق کا۔ لہٰذا ضرورت ہے ہم اپنے نبی کے پیچھے چلیں، ہم اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اپنے نبی کی زندگی اللہ کے واسطے ہم سیکھیں، اللہ اس کے رسول کے بن کر زندگی گزاریں، اللہ اس کے رسول کے بن کر مرنے والے بنیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان بن کر جئیں، ہم مسلمان بن کے مریں۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو ساری زندگی اللہ اس کے رسول کا پابند بن کر زندگی گزارتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو انشاءاللہ دیندار بننا ہے، نبی کا عاشق بننا ہے، نبی کا غلام بننا ہے، اور اکیلے نہیں بننا، انشاءاللہ ساری دنیا کو اللہ اس کے رسول کا غلام بنانے کی کوششیں کرنا۔ اس کے لیے 3 کام ہم بطور خاص کرنے والے بنیں۔ ایک تو ہم علماء سے جڑیں، علماء کی رہبری میں چلیں، علماء سے مسائل پوچھیں، علماء سے دین پوچھیں، شادی پڑ گئی علماء کے پاس جائیں، موت میت ہو گئی علماء کے پاس جائیں، کاروبار شروع ہوا علماء کے پاس جائیں، جا کر علماء سے ایک ایک چیز کی رہبری لیں، شریعت اس میں ہمیں کیا کہتی ہے۔ ایک تو علماء سے جڑنے والے بنیں، دوسرا ہم اللہ والوں سے دوستی کریں، اللہ والوں کی صحبت میں ہماری زندگی گزریں۔ جیسے ظاہر بدن بیمار ہوتا ہے ایسے روح بھی بیمار ہوتی ہے، دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ حسد بہت بڑی بیماری، جلن بہت بڑی بیماری، بغض بہت بڑی بیماری، عداوت بہت بڑی بیماری، غصہ بہت بڑی بیماری، بد نظری بہت بڑی بیماری، مال کی حرص بہت بڑی بیماری، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑی بیماری، بیوی پر تنہائی میں ظلم بہت بڑی بیماری، مسلمان سے نفرت کرے یہ بہت بڑی بیماری۔ ان بیماریوں کا علاج اللہ والوں کے پاس ہوا کرتا ہے، ہم اللہ والوں سے دوستی کریں۔ اور ایک بڑا کام ہے دعوت و تبلیغ کا کام، کہ دنیا میں چل پھر کر اللہ کے نبی کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، کبھی عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، گرناتا کی گلیوں میں، تبت کے کوہساروں میں، چین کی راہ گزاروں میں، دلی کے میناروں میں، نشان ہمارا ہے، نشان ہمارا ہے۔ لہٰذا ہم سب نیت کریں، خود بھی دیندار بنیں گے انشاءاللہ، اور ساری انسانیت کو دیندار بنانے کی کوشش انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عمل کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔